بتائیے گا آج کس کیس میں آپ پیش ہوئے؟ جی ابھی انتظار پنجھوتا صاحب کے لیے میں آیا تھا. چیف جسٹس صاحب سے میں نے یہی کہا کہ دیکھیں اب 3 ہفتے ہو گئے ہیں. پنجھوتا ہمارے بہت قریبی رفیق ہیں, ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, پروگرام کی ٹیم کا. ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہر 2 دن بعد پیشی ہوتی ہے. پورا عملہ جو ہے اسلام آباد کا, وفاقی حکومت کا یہاں آتا ہے. آئی جی صاحب خود بھی آئے, ان کے دیگر افسران بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو بے بس ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں. جبکہ پوری قوم جانتی ہے, ہم جانتے ہیں کہ انتظار پنجھوتا کو کس نے اٹھایا ہے اور کیا مقصد ہے اس اغوا کا. تو آج میں نے یہی استدعا کی کہ دیکھیں اب بالکل جو ہمارا عدالتی عمل ہے, عدالتی نظام ہے, اس کی ساکھ کا سوال ہے. یہ انتظار پنجھوتا کی زندگی اور اس کی رہائی کا سوال تو ہے ہی, لیکن کیا ہماری عدالتیں کچھ بھی وقت رکھتی ہیں اس تمام نظام میں, یا صرف یہ نمائش کے لیے عمارتیں ہیں, نمائش کے لیے یہ کمرے ہیں؟ اگر عدالت کا کوئی اثر ہونا ہے ریاست پر, ریاست کو اگر عدالت نے روکنا ہے ان کاموں سے, اغوا کاری سے, لوگوں کی عزتوں کو محفوظ بنانا ہے, تو یہ اب وہ مقدمہ ہے جس میں آپ کو کچھ کرنا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں, جمعے کے لیے رکھا ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے وہ خود پیش ہوں گے اور خود پیش ہو کر کوئی رپورٹ پیش کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کیا رپورٹ آتی ہے, اور جب انتظار بازیاب ہوں گے تو کیا ان کے ساتھ ہوا, وہ کہاں رہے, ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہم قوم کے سامنے لا سکیں. اور اگر کوئی زبابندی کا ان کے اوپر فرمان ہے تو اس کو وہ توڑ سکیں اور حقیقت عوام کے سامنے لا سکیں. اور انتہائی افسوسناک کی صورتحال ہے. پہلے بھی ایک میٹنگ میں اٹارنی جنرل صاحب یہ باور کرا چکے ہیں کہ وہ بہت جلد انتظار پنجھوتا سامنے آئیں گے, لیکن اس سماعت میں بھی انہوں نے مزید وقت مانگا ہے. اب 2 روز کا مزید جو وقت ملا ہے, تو اب لگتا ہے کہ جمعے تک باہر آ سکیں گے. دیکھیے لگتا ہے, دیکھیں جمعے تک آ بھی گئے تو 4 ہفتے تو ہو گئے نا. 4 ہفتوں میں جو انہوں نے ان کے ساتھ کرنا تھا وہ کر چکے ہوں گے. تو یہ تو یہی ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو اٹھا لو, اپنی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرو, اور جب دل بھر جائے تو اس کو چھوڑ دو. تو عدالت میں آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عدالت میں آنے کا فائدہ تو تب ہو کہ ایک اغوا ہے, کوئی FIR نہیں ہے انتظار کے خلاف, کسی تھانے میں ان کو پیش نہیں کیا گیا, کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, وہ بس گمشدہ ہیں. تو اس گمشدگی کے خلاف میں سمجھتا ہوں اصل جنگ ہماری ہے ہی ہے. ریاست کی جو یہ طاقت ہے کہ بغیر کسی قانون کے, ہر قانون سے ماورا وہ جو چاہے کر سکتی ہے, اسی طاقت کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے. جب عمران خان کہتے ہیں حقیقی آزادی ہمیں چاہیے, تو یہ مطلب ہے ان کا کہ ہم نے ہر انسان کی عزت کو, ہر انسان کے گھر کو پاکستان میں محفوظ بنانا ہے. جس دن یہ ہو گیا اس دن ہم آزاد ہوں گے. وہ چاہے بلوچ ہو, چاہے پختون ہو, سندھی ہو, پنجابی ہو, پاکستان کے کسی بھی خطے کا فرد ہو, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, ہم سب اس وقت اس خوف کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں وہاں جاتے جاتے اغوا ہو جاؤں, 4 بیگو ڈالیں آئیں, مجھے اٹھائیں لے جائیں, کوئی مجھے نہیں بچا سکے گا, کوئی عدالت نہیں بچا سکے گی, کیونکہ اس ریاست کے ضمیر میں سمجھتا ہوں لاقانونیت جو ہے بھر دی گئی ہے. ہر 10-12 سال ہم عدالتی نظام پر, شرافت پر, سیاست پر حملہ کرتے ہیں, سیاسی پارٹیوں کو تتر بتر کرتے ہیں, ججوں کو خوفزدہ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہمارا عدالتی نظام کیوں اچھا نہیں ہے, ہماری سیاسی جماعتیں کیوں اچھی نہیں ہیں, کیوں اچھے لوگ سیاست کی طرف نہیں آتے. جو آنا چاہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, الیکشن میں دھاندلی کی جاتی ہے, اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اس تمام عمل سے میں خود گزر رہا ہوں. تو اس لیے ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس ریاست کو, اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے بطور انسان اور بطور قوم. طریقہ کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا ہے آپ کی ٹاک سے آپ تھوڑا سا دل برداشتہ نہیں, بالکل نہیں, بالکل آپ کو لگتا ہے فیصلہ کہاں ہونا ہے جب عدالت؟ دیکھیں فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے, اس بارے میں مجھے ذرا بھی ابہام نہیں ہے. فیصلہ جو ہے بالآخر سڑکوں پہ ہوگا. یہ عدالتی عمل سے نہیں ہوگا, یہ پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا. یہ تب ہوگا جب آپ یہاں 4 لاکھ کی تعداد میں نکلیں گے باہر. اگر یہاں 8-10 ہزار آتے ہیں تو 2,000 کو تو گرفتار کریں گے, باقیوں کو مار پیٹ کے آگے پیچھے تتر بتر کر دیں گے. پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے بالآخر کہ وہ سڑکوں پر کب آئے گی اپنی آزادی کے لیے. دیکھیں میں کال دے سکتا ہوں, مجھے روز کہا جاتا ہے آپ کال کیوں نہیں دیتے. کال دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن کال میں اس دن دوں گا اس نوعیت کی جب مجھے یقین ہوگا کہ 3-4 لاکھ کا مجمع یہاں ہوگا, 15-20 ہزار کا نہیں ہوگا. یہ اب آپ کا فرض ہے, یہ پاکستان کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلنے کی تیاری کرے. جو بھی آپ کے سامنے مشکل ہے اس کو عبور کرے. یہ کام صرف سیاسی ورکروں کا نہیں ہے جو بسوں میں آتی ہیں 30-40 ہر MPA لے آئے, وہ آئیں گے اور وہ بہت کمیٹڈ لوگ ہیں. ان کی جو جد و جہد ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے سیاسی ورکرز نے جو جبر سہا ہے, جو ظلم سہا ہے, وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی.
اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں، وہ توانا کھڑے ہیں، لیکن ان پہ کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ پوری قوم کا بوجھ ہے جو قوم کو اٹھانا ہے۔ سر یہ بھی بتائیے گا، کل جو ہے وہ ملاقات ہوئی علیمہ خانم صاحبہ کی عمران خان سے، بہت زیادہ تشویشناک صورتحال انہوں نے بتائی ہے کہ خان صاحب کو جس طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے، باہر نہیں جانے دیتے، کال کوٹڑی ہے، سیل بہت چھوٹا کر دیا ہے، بجلی بند کر دیتے ہیں، بہت زیادہ مسائل انہوں نے بتائے ہیں، اور ان کی الٹیوں کا بھی بتایا کہ ان کو کھانا میں یہ کچھ سب دیا بات گیا میں ہے۔ بتا چکا ہوں پہلے۔ دیکھیں، جب 3 اکتوبر کو ان سے ملاقاتیں بند کی گئیں، جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، 5 دن تک بجلی بند رہی، یعنی کہ 5:45 بجے کے بعد گپ اندھیرا ان کے سیل میں ہو جاتا تھا۔ ان کا سیل یہی 8x8 کا ہے، ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اس سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا 10 دن تک۔ 10 دنوں کے بعد اگلے جو 2 ہفتے تھے، 1.5 گھنٹہ صرف ان کو باہر نکلنے دیا گیا، جبکہ جو قتل کے بھی مجرم ہیں ان کو بھی 12 گھنٹے باہر نکلنے دیا جاتا ہے دالان میں، یا جو جیل کے اندر ایک میدان ہے۔ تو ان کے اوپر سختی کی گئی، اس نوعیت کی سختی کی گئی جو ہر ٹارچر کی ڈیفینیشن میں آتی ہے۔ دنیا کا کوئی قانون آپ اٹھا لیں، اس میں جو اذیت یا ٹارچر یا تشدد کی جو تشریح ہے، یہ اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، لیکن وہ ثابت قدم ہیں۔ ان کو بالکل چند دن خوراک ایسی ملی کہ ان کو الٹیاں ہوئیں، لیکن اب خوراک مناسب ہے، اور کل انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو ایکسرسائز سائیکل بھی اب دے دی گئی ہے، اور اب 1.5 گھنٹے سے زیادہ وہ اپنے سیل سے باہر نکل سکتے ہیں، کوریڈور میں واک کر سکتے ہیں۔ تو کچھ حالات ان کے بہتر ہوئے ہیں، لیکن جس حالت میں ان کو رکھا گیا، یہ یقیناً ایک حملہ تھا ان کی ذات پر، یہ ایک حملہ تھا ان کے احترام آدمیت پر۔ بشرا بی بی سے میری 2 دن قبل پشاور میں ملاقات ہوئی، انہیں جس جگہ رکھا گیا وہاں اوپن سیور تھا جس میں سے چوہے نکلتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جب جا نماز پہ بیٹھتی تھی نماز کے لیے، تو چوہے میرے ارد گرد دوڑتے تھے، رات کو چھت سے چوہے نیچے گرتے تھے بستر کے اوپر یا جو بھی چٹائی ان کو دی گئی تھی۔ تو یہ ایسی صورت دیکھ لی ہے ان لوگوں نے، لیکن اس کے باوجود یہ ثابت قدم ہے۔ خان صاحب نے کل باشگاف الفاظ میں کہا کہ میں ہار ماننے والا نہیں، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، میرے ساتھ جو بھی ہو جائے، خواہ فوجی عدالتیں ہوں، خواہ کچھ اور ہو، میں عوام کی جنگ لڑتا رہوں گا، آزادی کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ سر یہ بھی بتائیے گا، کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی جو تھی اس کے اندر جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے؟ نہیں، میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں۔ اچھا سر، کے ممبر کے ساتھ کل عمران خان نے آپ سے باقاعدہ جو لیکن یہ بات ہو گئی ہے، خیر اہم بات کروائے ہیں، وہ بھی گلے شکوے اب آپ کے دور دیکھیے، یہ ایک تنظیم میں نظم کی بات ہے، میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ اس تمام عمل میں ہمارا مقصد نصب العین صرف ایک ہے، بڑا نصب العین، پاکستان کے عوام کی آزادی، عمران خان کی آزادی۔ یہ دونوں چیزیں مشروط ہیں۔ ہم عمران خان کو آزاد کرائیں گے، کیسے آزاد کرائیں گے؟ روز مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے، آپ کال کیوں نہیں دیتے، آپ ڈی چوک پہ کیوں نہیں آتے؟ میں اس سوال کا جواب رکھتا ہوں، کچھ میں نے آج عرض بھی کر دیا، اور یہ جواب آپ کے سامنے آتا رہے گا، اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم ایک مہم جوئی کے عالم میں آ کر ٹکرے ماریں دیواروں کے ساتھ۔ ہم تب آئیں گے اور وہاں آئیں گے جہاں ہماری کامیابی یقینی ہے۔ سر یہ بھی بتائیے گا، جلسوں کا اعلان کیا آپ لوگوں نے، جلسوں کا اعلان کیا پشاور میں؟ جی ہم کریں گے، یہاں سے عمل اب شروع ہوگا، ہم پاکستان کے ہر خطے میں جائیں گے، عوام کو متحرک کرنا ہمارا مقصد ہے، اس کے بعد عوام اپنے فیصلے خود کریں گے۔ بہت شکریہ۔